الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الہام کی شرعی حیثیت کا بیان۔ بناوٹی صوفیہ کا چھٹا قول الہام و خواب سے متعلق ہے، لہٰذا یہاں ان دونوں کی شرعی حیثیت بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ متکلمین و فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ الہام شرعی احکام کی معرفت کے اسباب میں سے نہیں، یعنی الہام سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا۔ الہام خیر اور شر دونوں میں ہوتا ہے۔ القاموس میں ہے، کہا جاتا ہے الہمہ اللہ خیرا، یعنی اللہ عز و جل نے اسے خیر کا الہام کیا، مطلب یہ کہ اسے خیر سکھائی۔ نیز الہام خیر اور شر دونوں میں ہوتا ہے، چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ترجمہ کنز ایمان، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی۔ آیت مبارکہ کی تفسیر۔ حضرت سیدنا امام ابو حسن علی بن احمد واحدی نشاپوری علیہ رحمۃ اللہ القوی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، اللہ پاک نے اپنی توفیق سے دل میں تقوی اور بے یار و مددگار چھوڑ کر اس کا فسق و فجور دل میں ڈال دیا۔ اور ابراہیم بن سری بن سہل المعروف امام زجاج نے الہام کو توفیق اور بے یار و مددگار چھوڑنے پر محمول کرنے میں اسی قول کو اختیار کیا ہے، اور الہام کی تفسیر میں یہی مفہوم صاف و واضح دکھائی دیتا ہے، کیونکہ تبیین یعنی بیان کرنا، تعلیم یعنی سکھانا، اور تعریف یعنی واقف کرانا، یہ تینوں الہام کا غیر ہیں۔ اور الہام یہ ہے کہ انسان کے دل میں کوئی بات ڈالی اور پیدا کی جاتی ہے، پس جب اللہ عز و جل اپنے کسی بندے کے دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو وہ چیز اس پر لازم کر دیتا ہے۔ ایسا ہی حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے، اور اس مسئلہ میں یہ صریح و واضح ہے کہ اللہ عز و جل مومن میں اس کا تقوی اور کافر میں اس کا فسق و فجور پیدا فرماتا ہے۔ نبی کا الہام وحی ہوتا ہے۔ شرح مرقات الوصول میں ہے، نبی علیہ السلام کا الہام وحی ہوتا ہے، بائیں طور کہ اللہ عز و جل انہیں اپنے نور سے وہ دکھاتا ہے جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ ترجمہ کنز ایمان کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ دکھائے۔ اور الہام نبی علیہ السلام کی طرف سے ان کی امت کے لیے حجت یعنی دلیل ہوتا ہے، لہٰذا امت پر اس الہام کی اتباع و پیروی لازم ہے۔ البتہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا الہام دوسروں کے لیے حجت نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا امام سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی قدس سرہ الربانی شرح عقائد میں فرماتے ہیں کہ الہام جس کی تفسیر بطریق فیض دل میں کوئی معنی ڈالنے سے کی گئی ہے، اہل حق کے نزدیک کسی شے کی صحت کے لیے اسباب معرفت میں سے نہیں، اور زیادہ بہتر تھا کہ مصنف عقائد نصفیہ عمر بن محمد نجم الدین نصفی علیہ رحمۃ اللہ القوی یہ فرماتے ہیں کہ الہام کسی شے کے لیے اسباب علم میں سے نہیں، تاہم وہ اس بات پر تنبیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہماری مراد علم اور معرفت سے ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں جس طرح بعض حضرات نے علم کو مرکبات یا کلیات کے ساتھ اور معرفت کو بسائط یا جزیات کے ساتھ خاص کرنے پر اصطلاح قائم کر لی۔ البتہ لفظ صحت کو بالخصوص ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں، اور ظاہر ہے کہ مصنف کی مراد یہی ہے کہ الہام ایسا سبب نہیں جس سے عام لوگوں کو علم حاصل ہو اور غیر پر لازم ہونے کی صلاحیت رکھے۔
ورنہ اس بات میں شک نہیں کہ کبھی اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور یہ بات حدیث پاک میں بھی آئی ہے اور کثیر سلف صالحین سے اس بارے میں کلام منقول ہے۔ اولیاء کرام کے باطنی علوم، اہل اللہ میں سے گروہ محققین کے تمام علوم جن پر وہ اپنے دین میں اعتماد کرتے ہیں الہامی اور وہبی یعنی عطائی ہوتے ہیں، اور اکتسابی علوم جو محنت سے حاصل ہوں ان کے نزدیک الہام کے مقام کو حاصل کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ الجامع الصغیر کی شرح فیض القدیر میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق نے ارشاد فرمایا، باطنی علم کو صرف وہی پہچان سکتا ہے جو علم ظاہر کو پہچانتا ہو۔ پس جب کوئی علم ظاہر کو سیکھ کر اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر علم باطن کو کھول دیتا ہے، اور علم باطن دل کے کھلنے اور روشن ہونے سے آتا ہے۔ نیز ارشاد فرمایا، روایت کی کثرت کا نام علم نہیں بلکہ علم تو وہ نور ہے جو اللہ پاک دل میں ڈالتا ہے اور وہ علم باطن کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ علم سیکھنا ہے تو اللہ عز و جل سے ڈرو۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد شاذلی تونسی علیہ رحمۃ اللہ الغنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عارف علی وفا علیہ رحمۃ اللہ المولا اور حضرت سیدنا امام بلقینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی ایک جگہ جمع ہوئے تو حضرت سیدنا عارف علی وفا علیہ رحمۃ اللہ المولا نے ان سے ایسے علوم کے ساتھ کلام کیا کہ وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے، اے علی، آپ کو یہ علوم کہاں سے ملے؟ ارشاد فرمایا، اس میں فرمان الہی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ پس وہ خاموش ہو گئے۔ اپنے دل سے پوچھو۔ حضرت سیدنا عارف باللہ سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ علماء تارکین دنیا اور عابدین دنیا سے اس حال میں جاتے ہیں کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوتے ہیں، اور صرف صدیقین اور شہداء کے دل کھلتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ قلبی ادراک اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کے پاس نور باطنی سے معمور دل ہو جو علم ظاہر پر حاکم ہوتا ہے، جیسا کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، استفتی قلبک، یعنی اپنے دل سے پوچھو۔ پس قرآن پاک کے اسرار میں سے کتنے ہی دقیق معنی ہیں جو صرف ذکر و فکر کے لیے فارغ دل میں آتے ہیں۔ کتب تفاسیران معانی سے خالی ہیں، اور بڑے بڑے مفسرین اور محقق اور معتبر فقہا بھی ان پر مطلع نہیں ہوتے۔ عالم کون؟ الطبقات للشعرانی میں حضرت سیدنا شیخ علی خواص علیہ رحمۃ اللہ الرزاق کے حالات میں ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم صرف اسی شخص کو عالم کہتے ہیں جس کا علم نقل اور صدر یعنی سینہ سے حاصل نہ ہو، یوں کہ وہ خضری مقام والا ہو، اور جو ایسا نہیں وہ تو محض دوسرے کے علم کو اٹھانے والا ہے اور اس کے لیے علم اٹھانے کا اجر ہے حتیٰ کہ اسے آگے پہنچا دے، نہ کہ عالم کا اجر واللہ لا یضیع اجر المحسنین، یعنی اور اللہ عز و جل نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پس جو کوئی یقینی طور پر کسی شک کے بغیر علم میں اپنا مرتبہ دیکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے یاد کیے ہوئے ہر قول کو اس کے قائل کی طرف لوٹائے، پھر اپنے علم کو دیکھے تو جو کچھ اپنے ساتھ پائے وہی اس کا علم ہے، اور میرا گمان ہے کہ اس کے پاس معمولی سی شے بچے گی جس کی وجہ سے اسے عالم نہیں کہا جا سکتا۔ جب تم نے مذکورہ باتیں سمجھ لیں تو یہ بھی جان لو کہ علماء ظاہر اور علماء باطن کے نزدیک الہام اس حیثیت سے حجت نہیں کہ اس سے احکام شرعیہ ثابت ہوں اور اس الہام کے سبب وہ قرآن و سنت سے مستغنی و بے نیاز ہو جائیں، بلکہ علماء باطن میں سے محققین کے نزدیک قرآن و سنت سے اجتہاد کے ذریعے سمجھے گئے معانی کے مطابق عمل کو درست کرنے کے بعد ان معانی کو سمجھنے کا ایک صحیح راستہ الہام ہے،
اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ الہام شیطانی وسوسہ ہے جس پر عمل کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ علم لدنی رحمانی اور علم لدنی شیطانی۔ شارح بخاری حضرت سیدنا امام احمد بن محمد قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی المواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں، اتباع سنت اور بدعت سے پرہیز کے بغیر کسی شخص پر معمولی سا نور ایمانی بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ پس جو شخص قرآن و سنت کو چھوڑ دے اور مشکات رسول سے علم حاصل نہ کرے مگر پھر بھی اپنے لیے علم لدنی کا دعویٰ کرے تو ایسا علم نفس و شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ علم لدنی روحانی کی پہچان ہی یہ ہے۔ حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے رب عز و جل کی طرف سے لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو۔ لہٰذا علم لدنی کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 علم لدنی رحمانی، نمبر 2 علم لدنی شیطانی۔ اور رحمانی صرف وحی ہے، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی وحی نہیں، اور جہاں تک حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن پاک کی سورۃ الکہف میں مذکور واقعہ ہے، اس کا تعلق اس بات سے جوڑنا کہ علم لدنی مل جانے سے بندہ علم وحی سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یہ کفر و بے دینی ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا اسلام سے خارج اور اس کا قتل جائز ہے، کیونکہ وہ مرتد ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ہی حضرت سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی متابعت یعنی پیروی کا حکم دیا گیا، اور اگر ان کو متابعت کا حکم ہوتا تو ان پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہجرت کرنا اور ان کے ساتھ ہونا واجب ہوتا۔ چنانچہ اسی لیے حضرت سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ نبی اسرائیل کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ یہ تو ان کا معاملہ تھا، جبکہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جنوں اور انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہر زمانے کے جنات اور انسانوں کو شامل ہے، اور اگر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس زمانے میں ہوتے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں ہوتے۔ پس جو شخص دعویٰ کرے کہ وہ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح حضرت سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے، یا وہ امت کے کسی فرد کے لیے ایسی بات کو درست قرار دے تو اس پر اپنے ایمان کی تجدید اور سچی گواہی لازم ہے۔ ایسے شخص کا خاص اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام میں سے ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو دین اسلام ہی سے باہر ہو گیا، بلکہ ایسا شخص تو شیطان کے ساتھیوں، چیلوں اور نائبوں میں سے ہے۔ الغرض علم لدنی رحمانی عبادت الہی اور اتباع رسول کا نتیجہ و ثمرہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہر اس معاملہ میں قرآن و سنت کی فہم یعنی سمجھ حاصل ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ شخص خاص ہوتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے سوال ہوا، کیا اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یعنی صحابہ کرام کو کوئی خاص بات بتائی ہے جو دوسروں کو نہ بتائی ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں، سوائے وہ فہم جو اللہ عز و جل اپنے بندے کو اپنی کتاب کے سلسلے میں عطا کرتا ہے، پس یہی حقیقی علم لدنی ہے۔ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع دلوں کی جلا، آنکھوں کا نور، سینوں کی شفا، نفوس کے باغات، روحوں کی لذت
وحشت زدہ لوگوں کے لیے انسیت کا سامان اور حیرت زدہ لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو سنا پڑھا سمجھا اس پر عمل کرنے کی اور صحیح معنوں میں آگے پہنچانے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔